نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل برحمتك يا أرحم الراحمين۔ درس قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز سورہ حج کے دوسرے رکوع سے ہوا چاہتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے اور یہ وہ عظیم آیت مبارکہ ہے کہ جس کے اندر ایک تمنا اور ایک فطرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کا تعلق چاہے اسلام کے نام لیوا سے ہو یا اس کا تعلق غیر مسلم سے ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور کچھ آدمی ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں ایک کنارے پر کھڑے ہیں۔ مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے ایک کنارے پر کھڑے ہیں۔ یہاں کنارے سے مراد ایک پہاڑ کے کنارے پر ہیں، اور مثال سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ جیسے ایک شخص پہاڑ کے کنارے پر کھڑا ہو تو اسے گر جانے کا بھی خوف ہے، تو وہ خود پہاڑ کے اس کنارے سے دور ہو کر کسی ایسی جگہ پر نہیں آتا جہاں پر اسے قرار حاصل ہو جائے، بلکہ وہ تزلزل، شک اور تردد کی کیفیت میں ہے۔ تو بعض لوگوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے، اور آیت مبارکہ کا شان نزول بھی یہی ہے کہ کچھ اعرابیوں کی ایک جماعت مدینہ منورہ میں آئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کی حالت یہ تھی کہ اگر ایمان لانے کے بعد ان کے مال میں برکت ہوتی، ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا، تندرستی ہوتی، پریشانیاں نہ آتیں، تو پھر وہ یہ سمجھتے کہ دین اسلام صحیح مذہب ہے۔ اور اگر اسلام لانے کے بعد آزمائش آ جاتی، پریشانیاں آ جاتی، بیمار ہو جاتے، بیٹی مل جاتی، کچھ وقتی مال میں کمی ہو جاتی، تو وہ دین اسلام کے بارے میں غلط خیال رکھتے کہ دین اسلام درست مذہب نہیں ہے۔ آج ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اسی فطرت پر چل رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی نیک کام کرتے بھی ہیں تو اسی مقصد کے لیے کرتے ہیں کہ ہم نے ایک فضیلت سنی ہے کہ جو اتنی مرتبہ یا رزاقو کہے گا تو اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، جو اتنے نوافل پڑھے گا پھر دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ پھر جب دعا قبول نہیں ہوتی، رزق میں فراوانی نہیں ہوتی، تو پھر ہمارے ذہن میں طرح طرح کے شیطانی خیالات آتے ہیں۔ تو ایسے خیالات کا ایک مسلمان سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ متزلزل شک اور تردد کی کیفیت یہ مومنانہ کیفیت نہیں ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کھڑے رہ کر کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، تو اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو اس پر اطمینان محسوس کرتے ہیں، چین سے بیٹھتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، ہاں اور اگر کوئی انہیں آزمائش آئے، کوئی پریشانی آئے، انقلب علی وجہہ، تو وہ منہ کے بل پلٹ جاتے ہیں اور دین اسلام کے بارے میں غلط خیالات، غلط باتیں کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو دین اسلام پر طنز کریں پریشانی میں،
دین اسلام سے خوش ہوں فراوانی میں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے خسرت دنیا والآخرہ، ایسے لوگ دنیا میں بھی نقصان والے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان والے ہیں۔ نقصان دونوں صورتوں میں انہی کا ہی ہونا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دین اسلام کے لیے سب سے پہلے دل کو دین اسلام کے تابع کرنا ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا دین ہے، جو اس کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ چلے گا یہ اسلام اسے عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی نقصان ہے، آخرت میں بھی نقصان۔ ذالک هو الخسران المبین، اور حقیقتاً نقصانوں میں سب سے بڑا اور واضح نقصان یہی ہے کہ انسان دنیا میں بھی نامراد ہو جائے اور آخرت میں بھی نامراد ہو جائے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ۔ بہت توجہ چاہوں گا، یہاں پر مشرکین مکہ کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ مشرکین مکہ اللہ تبارک و تعالی کے سوا ان بتوں کو پوجتے ہیں کہ جو نہ تو انہیں نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی نفع دے سکتے ہیں۔ کن کی بات چل رہی ہے؟ بتوں کی بات چل رہی ہے۔ آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں کہیں بھی من دون اللہ کے الفاظ، اب اگر آیت کریمہ میں آپ غور کریں تو یہاں پر لکھا ہے من دون اللہ۔ جب آیت کریمہ میں من دون اللہ لکھا ہوا ہو، موجود ہو، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہاں پر پیچھے بتوں کی مذمت کی جا رہی ہے کہ یہ مشرکین جن بتوں کو پوجتے ہیں نہ تو یہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ ہی کوئی نقصان دے سکتے ہیں۔ یہ نفع نقصان کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ خود اپنے بنائے ہوئے جو لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں انہی کے ہاتھوں تو یہ بنے ہوئے ہیں۔ جب خالق خود مخلوق کے ہاتھوں سے بنا ہوا ہو تو خالق کیسے نفع اور نقصان اپنے مخلوق کو دے سکتا ہے؟ تو قرآن مجید فرقان حمید نے ان آیات کریمہ میں بتوں کی مذمت بیان کی، کہا ذالک هو الضلال البعید، یہی دور کی گمراہی ہے۔ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہ ایسے بتوں کو پوجتے ہیں کہ جن کے نفع سے نقصان کی توقع زیادہ ہے۔ یہ ایسے خداؤں کو پوجتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں کہ جن کا نقصان ان کے نفع سے کہیں زیادہ ہے، کہ جب یہ ان جھوٹے خداؤں کی عبادت کریں گے تو کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائیں گے، اور کسی بھی شخص کے لیے کفر اور شرک ہر لحاظ سے دنیا میں بھی سب سے بڑا نقصان ہے اور آخرت میں بھی سب سے بڑا نقصان ہے۔ لبئس المولا ولبئس العشیر، بے شک کیا ہی برا ان کا مددگار ہے اور بے شک کیا ہی برا یہ رفیق ہے، یعنی یہ بت۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار۔ مومنوں کا ذکر کیا گیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو ان باغات میں داخل فرمائے گا کہ جن کے نیچے نہریں جاری و ساری ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، کہ فرما برداروں پر اپنا انعام اور اکرام اتارتا ہے، اور جو اس کے نافرمان ہیں رب ذوالجلال انہیں عذاب عطا فرماتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص یہ خیال کرتا ہو
کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کی اس دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا، یعنی حضور پر نور علیہ السلام کی حضور علیہ السلام کی اس دنیا میں کیا مدد، اس سے کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ آپ کے دین کو غلبہ عطا فرمانا۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی حضور کے دین کو غلبہ عطا نہ فرمائے، جس شخص کا یہ خیال ہو، اور آخرت میں رب ذوالجلال کی مدد سے مراد حضور کے درجات کی بلندی، اگر اللہ تبارک و تعالی حضور کی مدد آخرت میں نہ فرمائے، درجات بلند نہ کرے، جو شخص یہ برا خیال کرتا ہو تو اس خیال کرنے والے کے بارے میں ہے فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، تو ایسے برے خیال کرنے والے شخص کو چاہیے کہ وہ ایک آسمان کی طرف ایک رسی کو تان لے، ایک رسی چڑھا دے آسمان کی طرف، ثُمَّ لْيَقْطَعْ، پھر اپنے آپ کو پھانسی دے دے، فَلْيَنظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، پھر وہ دیکھے کہ کیسے اس کے داؤ کو، کیسا اس کا داؤ نے اس کے اندر کی جلن کو مٹا دیا۔ وہ یہ دیکھے کہ وہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض، حسد اور عناد رکھتا ہے، تو وہ آسمان کی طرف رسی بلند کرے اور پھر اپنے آپ کو پھانسی بھی دے دے۔ مراد یہ ہے کہ وہ جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، وہ اپنی طاقت سے بڑھ کر آسمان پر کی طرف رسی چڑھانا کسی کے بس میں، طاقت میں نہیں، لیکن اس آیت کریمہ سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ اپنی طاقت سے باہر نکل کر بھی کوئی دین کے خلاف، کوئی حضور کے خلاف جتنا جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں اس طرح مدد فرمائے گا کہ ان کے دین کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور آخرت میں ایسے مدد عطا فرمائے گا کہ حضور کے درجات کو رب ذوالجلال بلند فرما دے گا۔ تو کسی شخص کی جتنی بھی طاقت ہو جائے، وہ دین سے اگر ٹکر لے گا اور دین کے مقابل کھڑے ہونے کی کوشش کرے گا، تو دین رسول میں اتنی پاور ہے کہ وہ سامنے آنے والی ہر قوت کو ختم کر دیتا ہے اور پھر دین اسلام کا ہی بول بالا ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بات یہی ہے کہ ہم نے یہ قرآن روشن آیتوں کے ساتھ نازل کیا، کہ اس قرآن میں روشن آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، مسلمان، والذین ہادوا، اور یہودی، والصابئین، اور ستارہ پرست، والنصارى، اور نصرانی، والمجوس، اور آتش پرست، والذین اشرکوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، یعنی مشرکین، چاہے مسلمان ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، آتش پرست ہو، ستارہ پرست ہو، یا مشرک ہو، الغرض کوئی بھی ہو، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا۔ جو اللہ تبارک و تعالی کے دین پر چل پڑا، جس نے دین اسلام کو صحیح معنوں میں قبول کیا، تو جو دین اسلام کو قبول کر لے گا رب ذوالجلال اسے جنت عطا فرمائے گا، اور جو دین اسلام کو قبول نہیں کرے گا، مشرک ہے، ستارہ پرست ہے، آتش پرست ہے، جو رب کے ساتھ شرک کر رہا ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہر چیز موجود ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض،
اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا آپ نے نہ دیکھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں. جو کچھ آسمانوں میں ہے، چاہے چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہی کیوں نہ ہو، چاہے بڑے سے بڑا سورج ہی کیوں نہ ہو، زمین کے اندر، زمین کی تہ کے اندر کوئی معمولی سی بھی اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہے، چاہے وہ ذی روح ہے یعنی روح والی ہے، جاندار ہے یا بے جان ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کو سجدہ کر رہی ہے. والشمس، یہ سورج بھی سجدہ کر رہا ہے، والقمر، چاند بھی سجدہ کر رہا ہے، والنجوم، ستارے بھی رب ذوالجلال کو سجدہ کر رہے ہیں، والجبال، یہ بلند و بالا پہاڑ جن کی مضبوطی اتنی سخت ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ پہاڑ زمین کے لیے ایسے ہیں جیسے ایک ٹینٹ کو، کنات کو سپورٹ دینے کے لیے میخیں زمین میں گاڑی جاتی ہیں، اس طرح اس پوری زمین کو سپورٹ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑ بنائے ہیں. تو یہ پہاڑ بھی اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، والشجر، درخت بھی، والدواب، اور چوپائے جانور بھی اللہ تبارک و تعالی کے حضور سجدہ ریز ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بہت سے جو صاحب ایمان ہیں، اسلام لانے والے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور اطاعت میں اس کے حضور سجدہ کر رہے ہیں. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت سے وہ لوگ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے، ان کی قسمت میں عذاب لکھ دیا گیا ہے، اب وہ عذاب کا مزہ ضرور چکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عذاب قبر سے، عذاب حشر سے، اس دنیا میں ہر قسم کی مصیبتوں سے ہمیشہ کے لیے امان عطا فرمائے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. اللہ اکبر. یہ آیت مبارکہ کا ایک معمولی سا حصہ ہے جو بظاہر چند الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن اس کی گہرائی پر انسان آج سے سوچنا شروع کر دے اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. لیکن اس آیت کریمہ کا مفہوم میں اتنی وسعت ہے، بندہ اس وسعت تک نہیں پہنچ سکتا. کامیاب ہونے کے لیے، اپنے آپ کو حسد سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو جلن سے بچانے کے لیے بس بندہ اس آیت کے مفہوم کو ذہن میں رکھ لے، انسان ہمیشہ، بندہ کبھی بھی کسی سے حسد پھر نہیں کرے گا. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ تبارک و تعالی ذلیل کر دے اسے کوئی عزت عطا نہیں کرے گا. اور آیت کا دوسرا مطلب یہ ہوا جسے رب عزت عطا فرما دے اسے کوئی ذلیل نہیں کرے گا. آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کل تک تو اس کے پاس کچھ دنیا داری نہیں تھی، جب محنت کی آج کہاں سے کہاں نکل گیا. تو اب آپ اس شخص کی ٹو میں نہیں لگ جائیں اور اس کی چھوٹی سی چھوٹی بات کو محسوس نہیں کریں. آپ اس کے ساتھ اسی طرح رہیں جب وہ اپنے زمانے ماضی میں تھا. آپ خود حساس بن گئے، اس کی ایک ایک چیز کو نوٹ کرنے لگے، تو جو بات نوٹ کرنے کی نہیں تھی آپ نے بلا وجہ اس کو اپنے ذہن پر حاوی کر لیا، اور ایک غلط خیال، گمان کے ذریعے آپ اتنا آگے نکل گئے کہ اب آپ اس سے اتنا حسد کر رہے ہیں کہ اب آپ یہ کہتے ہیں میں اس کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، یہ غرور کر رہا ہے، تکبر کرتا ہے. بھائی، کسی کے غرور اور تکبر کا فیصلہ کرنے والا میں نہیں ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اندر چھپی ہوئی ایک چیز ہے جو میرے اندر موجود ہے، اس کا نام ہے حسد. اگر یہ حسد میرے اندر سے نکل جائے تو پھر مجھے اس کا غرور بھی نہیں لگے گا. میرے اندر اس کے لیے ایک جلن موجود ہے، یہ جلن ختم ہو جائے تو مجھے اس عیب دار بندے کے اندر سے بھی خوبیاں نظر آنی شروع ہو جائیں گی.
تو اصل مسئلہ، اصل اینگل دیکھنے کا میرا ہے کہ میں غلط اینگل سے دیکھ رہا ہوں تو مجھے پکچر بھی غلط نظر آ رہی ہے. تو جسے اللہ تبارک و تعالی عزت عطا کرے، بندے کی طاقت ہی نہیں کہ وہ اس کی عزت میں کمی کر سکے، اسے ذلیل کر سکے، اور جسے الامان والحفیظ ذلیل کر دے اللہ رب العزت. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی عزتوں کی حفاظت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ظاہر سے بڑھ کر ہمارے باطن کو ستھرا بنائے. جسے رب ذوالجلال ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں. ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ دو گروہ ہیں کہ جو آپس میں اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں. دو گروہ سے مراد کون ہیں؟ یہ پیچھے جتنے بھی گروہ ذکر ہوئے ان سے مراد یہی دو گروہ ہیں کہ ایک گروہ تو مسلمان ہیں اور دوسرا گروہ مسلمانوں کے علاوہ جتنے لوگوں کا ذکر ہوا، یہودی، عیسائی، نصرانی، مجوسی، آتش پرست، اور اس کے علاوہ جتنے بھی مشرکین ہیں، یہ سب کے سب دوسرا گروہ ہے. تو یہ دو گروہ ہیں، یعنی ایک گروہ مسلمان اور دوسرا غیر مسلم. یہ سب کے سب اپنے رب کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے بارے میں اور اس کی صفات کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں. فالذین کفروا، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، قطعت لہم ثیاب من نار، ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جائیں گے، آگ کے کپڑے انہیں پہنائے جائیں گے. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، لباس پہننے کے لیے آگ کا دیا جائے گا ایک عذاب. دوسرا عذاب یہ دیا جائے گا کہ ان کے سروں پر کھولتا ہوا گرم پانی انڈیل دیا جائے گا. اس دنیا کے گرم پانی اور آخرت کے گرم پانی میں زمین اور آسمان سے بھی بڑا فرق ہے. ایک گرم پانی کا قطرہ انسان کے جسم پر چھو جائے، لگ جائے تو انسان پورا تڑپ اٹھتا ہے، بسا اوقات کھال جل جاتی ہے. تو اس دنیا کی گرمی اور آخرت کی گرمی کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو کہا گیا کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا جہنم کا پانی گرم ہے، اتنا گرم ہے کہ اگر صرف اس کا ایک قطرہ دنیا کے کسی مضبوط پہاڑ پر ایک قطرہ ڈالا جائے تو وہ پہاڑ فوراً اس گرمائش کی وجہ سے پگھل جائے گا. تو انسان کے جسم کی کیا حیثیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے اعمالوں کی حفاظت فرمائیں. دوسرا عذاب پھر یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود، کہ جب یہ کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر ڈالا جائے گا تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ ان کے پیٹوں اور ان کی کھالیں، جو جسم پہ کھال لگی ہوئی ہے، اس گرم پانی کی وجہ سے فوراً گل جائے گی، کھال مٹ جائے گی، پیٹ ختم ہو جائے گا. اور وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے لوہے کے کوڑے ہوں گے. ان کوڑوں سے ان کی پٹائی کی جائے گی، انہیں مار ماری جائے گی. اتنا زور زور سے جہنمیوں کو مارا جائے گا کہ یہ مار کے باعث تڑپتے ہوئے جہنم میں ادھر سے ادھر گھومیں گے. تو کسی جگہ انہیں ایک دروازہ نظر آئے گا جس سے یہ کوشش کریں گے کہ وہ اس دروازے سے جہنم سے باہر نکل جائیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم، جب کبھی یہ جہنمی اس گٹھن اور تکلیف کے سبب سے جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، خواہش کریں گے،
اور یہ چاہیں گے کہ اتنی گھٹن ہے، اتنی تکلیف ہے، اس سے کیسے نکلیں، نکلنے کا ارادہ کریں گے۔ اعیدوا فیہا، تو دوبارہ اسی جہنم میں لوٹا دیے جائیں گے، کوئی نکلنے کی جگہ نہیں ہوگی، رستے سارے بند ہوں گے، کہیں سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ اور کیا کہا جائے گا؟ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور انہیں حکم ہوگا اس آگ کا عذاب جس کی تمنا تم اپنی زندگی میں کیا کرتے تھے کہ اگر دین رسول سچا ہے، دین اسلام سچا ہے، تو تم نبی کے سامنے یہ کہتے تھے اس عذاب کو بلا لو جس عذاب کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں۔ تو کہا جائے گا اسی آگ کے عذاب کو چکھو جو تم دنیا میں طلب کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے اعمال کی حفاظت فرمائے، بقیہ زندگی، بقیہ سانسیں اللہ اپنی اطاعت اور فرما برداری اور نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب صاحب ایمان لوگوں کا ذکر ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو داخل فرمائے گا جنات، ان باغات میں، تجری من تحتها الانہار، کے جس کے نیچے نہریں جاری اور ساری ہیں۔ یحلون فیہا من اساور، اور جنتیوں کو جنت میں کنگن پہنائے جائیں گے، من ذہب، وہ کنگن سونے کے ہوں گے، ولؤلؤا، اور موتیوں سے مکمل ڈھکے ہوئے ہوں گے، موتیوں سے مرصع سونے کے کنگن کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی صاحب ایمان کو پہننے کے لیے دے گا اور جنت میں انہیں پہنائے جائیں گے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا لباس جنت میں ریشم ہوگا۔ اس دنیا کے اندر مومن مردوں پر ریشم پہننا حرام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس دنیا میں ریشم پہن لے گا، کل بروز قیامت آخرت میں اسے ریشم پہننے کا موقع نہیں ملے گا، اسے ریشم نہیں پہنایا جائے گا۔ جس نے دنیا میں پہن لیا اسے آخرت میں نہیں پہنایا جائے گا۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، یہ جنتی جنت میں کیسے گئے، انہیں کیسے ہدایت ملی؟ تو کہا گیا انہیں پاکیزہ بات کی طرف ہدایت دی گئی۔ پاکیزہ بات سے مراد دین اسلام، احکام دین، اعمال دین۔ انہیں اس بات کا جب حکم دیا گیا تو وہ فوراً ان احکام دین پر عمل پیرا ہو گئے۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور انہیں اس راستے کی طرف ہدایت دی گئی کہ جو راستہ لائق تعریف ہے، قابل تحمید ہے، یعنی وہ عظیم راستہ صراط مستقیم ہے کہ جس کے لیے بندہ ہر نماز میں دعا کرتا ہے کہ اے مالک ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ تو یہ جنت میں جانے والے وہ لوگ ہیں کہ جو اس راستے پر چل پڑے جو راستہ قابل تعریف ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے دین کے رستے میں بیچ میں آ کر دین اسلام کے لیے کوئی نہ کوئی آڑ بن جاتے ہیں، لوگوں کو اطاعت کرنے میں روکتے ہیں، خود اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری نہیں کرتے، اور جو مسلمان اللہ کی اطاعت کرتے ہیں انہیں روکتے ہیں۔ والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں۔
حرمت والی مسجد سے روکتے ہیں، اس سے مراد خانہ کعبہ ہے۔ جو لوگ خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکتے ہیں، خانہ کعبہ کی عظمت بیان کی جا رہی ہے کہ خانہ کعبہ وہ جگہ ہے، مسجد حرام وہ جگہ ہے کہ جعلناہ للناس سواء، کہ اس جگہ میں ایک ایسا ہم نے حق مقرر کر رکھا ہے جو کہ العاکف فیہ والباد، وہاں کے رہنے والے ہوں یا وہاں سے پردیس میں ہوں، جو پردیسی لوگ مسجد حرام خانہ کعبہ میں آتے ہیں وہ لوگ ہوں، یہ حق مسجد حرام کا ہر شخص کے لیے برابر ہے، چاہے وہ اہل مکہ ہو، اہل حرم میں سے ہو، مسجد حرام کے پاس رہتا ہو، اس کے لیے بھی ویسا ہی حق ہے جو پردیس میں رہنے والا ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسجد حرام پر ہر مسلمان کا حق رکھا ہے۔ ہمارے علماء میں سے بعض نے تو یہ بات کہی کہ مسجد حرام خانہ کعبہ پر تو ہر مسلمان کا جب حق ہے تو پھر ایک ویزا لگانے کی اور ایک ٹکٹ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن کیا ہوا، اس نجدی حکومت نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی راہ سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، اس کرونا وائرس کے اندر جتنی بے دردی کے ساتھ تاریخ اسلام کے دو عظیم مرکز مدینہ منورہ، مکہ المکرمہ، ان کو کرونا کی آڑ میں جتنی بے دردی کے ساتھ بند کیا گیا، شاید کوئی مسجد ایسی نہیں کہ جسے اس طرح بند کیا گیا ہو۔ جبکہ دوسرا رخ اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو اسی سعودیہ کے اندر پچھلے دنوں ایک بہت بڑی کنسرٹ ہوئی ہے ریاض کے اندر، جس کی سوشل میڈیا پر تصویریں جب وائرل ہوئیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جائے کہ اتنے لوگ یہ اس جگہ پر کیسے جمع ہو گئے۔ کہ یہاں کنسرٹ کرانے پر، یہاں پر جب بڑے بڑے گلوکار، اداکار جو اپنے آپ کو بڑا اسٹار سمجھتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، جب یہ لوگ آئے تو اتنی تعداد میں لوگ آئے تو کیا اب وہاں کورونا نہیں ہے؟ تو یہ دوہرا معیار ان کے نفاق کو اور دین اسلام کی دشمنی کو ظاہر کر رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ اس پر تو سب کا حق ہے، جب انسان چاہے ٹکٹ لے اور فوراً مکہ المکرمہ کی حاضری کے لیے چلے جائے، لیکن کیا ہے، ہر دن بدن ایک غریب کے لیے تو اب ایک تصویر کی حد تک ہی مکہ المکرمہ کی یادیں ہیں، اس کے بس کی بات ہی نہیں رہی کہ وہ کیسے اسباب کو اختیار کر کے مکہ المکرمہ کی حاضری کے لیے جائے گا۔ دن بدن مکہ مکرمہ مدینہ المنورہ کی حاضری مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے، اور اتنے شرائط کے ساتھ کہ جائیں گے تو صرف ایک مرتبہ آپ کو حرم میں داخل ہونے کی اجازت ہے، پھر اس کے بعد آپ اپنی ہوٹل میں، اور پھر اب تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پورے سعودیہ کا وزٹ دیا جائے گا۔ پہلے تو عمرے کے اندر صرف خاص مکہ مکرمہ اور مدینہ المنورہ کا ویزا لگتا تھا، لیکن اب چونکہ لوگوں کا مائنڈ بدلنے کے لیے کہ پہلے لوگ صرف مکہ مکرمہ مدینہ المنورہ جاتے تھے، تو اب ان کو پورے سعودیہ کا ویزا لگا دو تاکہ یہ 15 دن کا پیکج ہے تو 3 دن یہاں گزار لیں، بقیہ 13 دن دنیا کی عیاشیوں میں گزار دیں۔ یہ یہودیوں کے وہ ایجنٹ ہیں جو کہ مسلمانوں کے ساتھ دین کا نام لیتے ہوئے لبادہ بھی دین کا اوڑھ کر اپنی کھلی دین اسلام سے دشمنی، رسول اللہ سے دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان کے شر سے، امت مسلمہ کو ان کے شر سے محفوظ فرمائیں۔
اور سب سے بڑھ کر ان کے اس نفاق اور ان کے شر کو امت مسلمہ پر واضح فرمائے، اور مسلمانوں کو اتنی قوت اللہ عطا فرمائے کہ ان کے خلاف اعلان جہاد ہو، اور یہ جتنے بھی نجدی حضور کے دشمن، حضور کی گستاخیاں کرنے والے، ان کا بیڑا غرق ہو، اور عظیم سرزمین پر حضور کے غلاموں کو حکمرانی نصیب ہو، اور جس سے محبت رسول کا ایک عظیم پرچار ہو۔ اللہ اس مبارک دعا کو قبول فرمائے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو اس زمین میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے، یعنی حالت احرام میں یا مسجد حرام میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا فعل جو کہ حرام ہے، اس کا ارتکاب کرے، یا مسجد حرام، حدود حرم میں جن چیزوں کا شکار کرنا منع ہے، درخت کاٹنا منع ہے، ناخن کاٹنا، بال منڈوانا حالت احرام میں، یہ جانی کہ جو ممنوعات ہیں ان کا ارتکاب کر کے، یا کسی مسلمان کو تکلیف دینا اس زمین میں، جو شخص ایسا کرے گا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس مقدس زمین کا ادب نصیب فرمائے۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے قسمت میں حاضری کو لکھے تو ہم اس ادب کے ساتھ اس حاضری کو پورا کریں کہ جو اس زمین کا ادب ہے، تقدس ہے، رب ذوالجلال اس ادب اور تقدس کے ساتھ ہمیں، ہماری نسلوں کو اب جلد حاضری نصیب فرمائیں، آمین۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا۔ اگلے رکوع کا آغاز ہے ارشاد ربانی ہے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور اس وقت کو یاد کریں جب ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک بتا دیا۔ یہاں پہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی، پھر جب طوفان نوح آیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان کا عذاب بھیجا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس خانہ کعبہ کو اپنی طرف، آسمان کی طرف اٹھا لیا، اور اس وقت پوری اس زمین پر پانی ہی پانی پھیل چکا تھا۔ پھر جب یہ پانی خشک ہوا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کے گھر کو تعمیر فرمائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے، مفسرین فرماتے ہیں دو رائے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہوا کو بھیجا، اس ہوا نے اس ایریا کو مکمل طور پر صاف کر دیا جس زمین پر خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم نے کی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ یہ وہ مقدس جگہ ہے جہاں رب کے گھر کی تعمیر کی جائے گی۔ اسی طرح ایک قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس خانہ کعبہ جہاں پر حضرت ابراہیم کو تعمیر کرنا تھا، اسی کے بالکل مقابل اللہ تبارک و تعالی نے آسمان پر ایک بادل کو بھیج دیا، جس سے حضرت ابراہیم کو پتہ چل گیا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں پر رب کے گھر کی تعمیر کی جائے گی۔
تو بتایا جا رہا ہے کہ اے محبوب آپ اس وقت کو یاد کریں جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر کا ٹھکانہ ٹھیک طریقے سے بتا دیا کہ آپ نے اس جگہ پر تعمیر کرنی ہے، اور اس بات کا بھی ہم نے حکم دیا کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ اے ابراہیم آپ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہاں پر دوستوں بات سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ بعض مرتبہ خطاب انبیاء سے ہوتا ہے، مراد امتیں ہوتی ہیں۔ کہنے کے لیے چونکہ رب کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا اللہ تبارک و تعالی سے تعلق براہ راست ہوتا ہے، تو رب اپنے نبی کے ذریعے تمام احکامات کو بتاتا ہے۔ تو اسی طرح کہا گیا کہ اے ابراہیم آپ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت ابراہیم شریک کرتے تھے تو رب نے کہا کہ اب شریک نہ کریں، یہ مراد نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ اہل سنت یہ ہے جو کہ متفقہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہر لحاظ سے گناہوں سے پاک ہیں، معصوم عن الخطا ہیں۔ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ان سے ایک چھوٹا گناہ نہیں ہو سکتا چہ جائے کہ وہ رب کے ساتھ شریک کریں، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے، تو ان سے ہی کسی چیز کی گناہ کا تصور بھی ممکن نہیں۔ تو اس سے خطاب امت کو ہے۔ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اور حکم دیا گیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے آپ صاف کیجئے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے گھر کو، چاہے وہ مسجد حرام ہو، بس بیت اللہ ہو، رب کا گھر ہو، اللہ کا گھر ہو، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، ان کی صفائی ستھرائی کا اہتمام اللہ نے حضرت ابراہیم کو عطا کیا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمیں بھی اپنے اللہ کے گھر کو کتنا مینٹین اور کتنی صفائی ستھرائی کے ساتھ رکھنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لینا چاہیے۔ جو مساجدیں، جن مساجدوں سے وابستہ لوگ صاحب ثروت ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب اس مسجد میں مزید کسی طرح سے زیب و زینت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو ان مساجد کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جہاں پر واقعتاً ضرورت ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ ہمارے صاحب ثروت افراد کو بھی انہی جگہوں پر اپنے مال کو خرچ کرنے کا ایک شوشہ ہے کہ جہاں پر ان کی نام کی ہو۔ تو دوستوں اللہ تبارک و تعالی انہی لوگوں کے مال کو قبول فرماتا ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ دیا جائے، نام و نمود کے ساتھ دینے والا مال قبول نہیں ہوتا۔ تو کہا گیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک کیجئے، والقائمین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کیجئے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام چیزوں کا حکم دیا، پھر کہا اے ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ حج ہے، اور اسی آیت مبارکہ سے حج کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل میں آپ جبل ابو قبیس پر تشریف لے گئے، اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو عام ندا کی کہ اے لوگوں اللہ تبارک و تعالی کے گھر کا حج کرو، طواف کرو۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب جبل ابو قبیس سے ندا دی تو قیامت تک جتنے لوگ
اپنے باپوں کی پشتوں میں ہیں، ماؤں کے رحموں میں موجود ہیں، جس شخص نے اس اعلان پر جتنی مرتبہ لبیک اللہم لبیک کہا، اللہ اسے اتنی ہی مرتبہ حج کی سعادت عطا فرمائے گا۔ یہاں پر میں آپ سے ایک بہت ہی نکتے کی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ذرا غور کیجئے۔ یہاں بیٹھ کر اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس جبل ابو قبیس کی مدت پر غور کریں کہ وہ آج سے کون سے زمانے کی بات ہے، تو شاید ہمیں یہ پتہ تک بھی نہ ہو، اور حقیقت ہے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کتنا بڑا عرصہ اس بات کو گزر چکا ہے، اور قیامت تک کے لیے یہ بات ہے کہ قیامت تک کے لیے جو آخری فرد ہوگا اس کے لیے بھی یہی بات ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بعض حضور علیہ السلام سے بغض رکھنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی دیوار کے پیچھے سن نہیں سکتے، انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کل کیا ہوگا، انہیں اللہ تبارک و تعالی نے کوئی طاقت عطا نہیں کی۔ میں کہتا ہوں رب ذوالجلال نے اپنے بندے مومنین کو ایسی طاقت عطا فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں حضرت ابراہیم جبل ابو قبیس سے مومنین کو اللہ کے گھر کے حکم کا اعلان کر رہے ہیں کہ آؤ خانہ کعبہ کی طرف، تو قیامت تک کے لوگوں نے لبیک اللہم لبیک کہاں سے کہہ دیا؟ حضرت ابراہیم کی آواز کو سنا تو لبیک اللہم لبیک کہا نا۔ جب حضرت ابراہیم کی آواز کو سننے والا ایک ادنا مومن ہو اور ہو حضرت ابراہیم کے زمانے سے، اس کا تعلق قیامت سے ہو، کہ اس کا ہو سکتا ہے وہ آخری بندہ ہو مومن اور وہ آخری حج کرنے والا ہو، تو اس کی سماعت کا یہ عالم ہے، تو امام الانبیاء کی سماعت کا کیا عالم ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس سے کوئی طاقت ہی نہیں، میں کہتا ہوں ایک ادنا مومن کی اتنی طاقت ہے کہ وہ کہاں سے حضرت ابراہیم نے آواز دی اور اس نے ماں کے رحم کے اندر اس لبیک کا جواب دے دیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے بارے میں پوچھتے ہو کہ اللہ نے انہیں کوئی قوت سماعت عطا نہیں کی، رب نے انہیں کوئی قوت عطا نہیں کی۔ ایسی گندی سوچ رکھنے والے پر ایک بار نہیں 1000 بار لعنتیں ہوں کہ جو محبوب کریم علیہ السلام کی شان اقدس کی توہین کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ آپ لوگوں میں حج کا اذن عام اعلان کر دیں، تو کیا ہوگا؟ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر، کہ لوگ آپ کے پاس اس حج کو کرنے کے لیے آپ کے پاس اللہ کے گھر کے پاس پیدل آئیں گے، یا پھر وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، اور ہر دبلی اونٹنی پر آئیں گے کہ جو بہت دور سے آتی ہے۔ مراد یہ ہے جو قریب کے لوگ ہوں گے وہ پیدل آ جائیں گے، جو دور سے آئیں گے، اس زمانے میں سفر اونٹ بھی کیا جاتا تھا، تو اس کا ذکر ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو جہاں سے ہوگا وہ سفر کر کے بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آئے گا، لیشہدوا منافع لہم، تاکہ یہ لوگ بیت اللہ کا طواف کریں، حج کریں تو اپنے منافع کو حاصل کریں، فائدے کو حاصل کریں۔ حج وہ عبادت ہے کہ جس کے اندر دنیاوی بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ دنیاوی فائدہ یہ ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے، دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ ایک مرکز پر کون کون سی نسل کے لوگ، کیسی قوم، زبان کے لوگ، کلچر کے لوگ، معاشرے کے لوگ ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں۔ جب پوری دنیا سے لاکھوں لوگ ایک مرکز پر آئیں گے تو اس بات سے اندازہ لگائیں کہ اس جگہ پر ٹریڈنگ کتنی بڑی ہوگی، کتنا بڑا کاروبار ہوگا۔ ہر جس جہت کی طرف دیکھیں وہاں پر آپ کو کاروبار نظر آئے گا۔ تو
تو دنیاوی بھی کاروباری اعتبار سے فائدہ ہے، اور اللہ کے حکم پر جب حج کرنے آئیں گے تو یہ رب کے حکم کی جب تعمیل ہوگی تو آخرت کا بھی فائدہ ہے اور ایک فرض کی ادائیگی کا بھی فائدہ ہے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور یہ لوگ حج پر آئیں اور اللہ تبارک و تعالی کا نام لیں ان دنوں میں جو کہ معلوم ہیں، یعنی اس سے مراد خاص عید الاضحیٰ کا دن ہے کہ جب وہ جانور کو ذبح کر رہے ہوں، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، اس جانور پر اللہ کا نام لیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے بطور روزی رزق کے تمہیں دیا ہے۔ تو جب اس جانور کو ذبح کریں تو وقت ذبح اللہ تبارک و تعالی کا نام لیں، فَكُلُوا مِنْهَا، پھر اس ذبح شدہ جانور سے کھائیں، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ والبائس الفقیر، اور مصیبت زدہ محتاج کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ اور مصیبت زدہ جو محتاج ہے جس کے پاس گوشت نہیں اسے بھی کھلاؤ۔ ثم ليقضوا تفثهم، پھر اس کے بعد فرمایا پھر اپنا میل کچیل اتار دیں، حالت احرام میں ہیں، قربانی ہو چکی ہے تو اب احرام کے کھولنے کا وقت ہے، تو اپنا میل کچیل اتاریں، جو اضافی بال ہیں انہیں صاف کریں، سر منڈوائیں، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اگر کوئی منتیں مانی ہوئی ہیں تو ان منتوں کو پورا کریں، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر اس آزاد گھر کا طواف کریں۔ اس سے مراد حج کا فرض اعظم طواف زیارہ ہے، یعنی جب احرام اتار دیا پھر اس کے بعد جتنا بھی سر تھا وہ منڈوا لیا، پھر اس کے بعد طواف زیارت کریں۔ ذالک، بات یہی ہے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو اللہ تبارک و تعالی کی حرمتوں کی تعظیم کرے، مناسک حج ہو یا حدود حرم ہو، یا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جن چیزوں کو حرمت نصیب ہوئی ہے ان کی جو تعظیم کرے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے رب کے یہاں یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ بندوں کی بہتری رب ذوالجلال کی طرف سے تعظیم والی چیزوں کی تعظیم کرنا ہے، جسے رب نے مقام دیا ہے اس کی تعظیم میں بندہ مومن کے لیے بہتری ہے۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، تمہارے لیے وہ جانور حلال کر دیے گئے تو تم ان حلال جانوروں سے کھاؤ، إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ، ہاں مگر وہ جانور کہ جو حرام ہیں، جن کا ذکر تم پر کیا جا چکا ہے ان سے تم دور رہو۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، تو تم بتوں کی گندگی سے دور رہو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی جھوٹی باتوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو۔ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ، ایک اللہ کے ہو جاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ایک اللہ کے ہو کر اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، تو یاد رکھنا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، شرک کرے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو اس کی مثال ایسے ہے گویا وہ آسمان سے گرا، بلندیوں سے گرا۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، کہ اچانک پرندے نے اسے اچک لیا، پرندے نے اسے اچک لیا اور اسے نوچ نوچ کر کھا لیا، اسے ختم کر دیا۔ او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا اس شخص کی مثال اس ہوا کی ہے کہ جو ہوا اسے دور کسی جگہ پر پھینک دے۔ تو جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، مراد کیا ہے
کہ جب آسمان سے گرے گا پرندہ اسے اچک کر کھا جائے گا تو پھر اب اس کا وجود ختم ہو جائے گا، وہ مٹ جائے گا، یا ہوا اسے دور لے جا کر پھینک دے تو اس وقت بھی اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ مراد یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے پھر اس کے بعد اس کا اس دنیا میں ہوتے ہوئے بھی وجود ختم ہو جائے گا، پھر اس کی جب موت ہی اگر حالت کفر پر ہو گئی تو پھر اس کے لیے ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ ذالک، بات یہی ہے، ومن یعظم شعائر اللہ، جو اللہ تبارک و تعالی کی نشانیوں کی تعظیم کرے، ان کا ادب کرے، ان کو عزت دے، ان کی توقیر کرے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی پاکیزگی کا نور دے، پرہیزگاری کا نور عطا فرماتا ہے، وہی شخص اللہ تبارک و تعالی کی حرمتوں کی، رب ذوالجلال کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی نشانی سے مراد ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ تبارک و تعالی کے دربار سے جوڑ دے۔ کیا؟ ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالی کے دربار سے انسان کو جوڑ دے وہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانی ہے۔ تو یہ مزارات، یہ اولیاء کرام کے مزارات، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی نشانی ہیں کہ جب بندہ ان مزارات پر جاتا ہے تو اسے رب یاد آ جاتا ہے، رب کا ذکر یاد آ جاتا ہے۔ تو جو شخص اس کی بھی تعظیم کرے گا تو اسی کو ہی دل کا تقوی نصیب ہوگا۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، پھر تمہارے لیے ایک مقررہ میعاد تک ان بے زبان چوپایوں میں جانوروں میں فائدہ ہے کہ جب تم حج کے لیے چلے تو تم نے اپنے ساتھ سواریاں لیں، وہاں پر قربانی کے لیے اونٹ لیے، جانور لیے، تو ایک مقررہ میعاد تک تم اپنے ساتھ چلنے والے جانوروں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، بوقت ضرورت ان کے اوپر سوار ہو سکتے ہو، بوقت ضرورت ان سے دودھ حاصل کر سکتے ہو، لیکن ایک مقررہ میعاد تک۔ پھر جب وہ مقررہ وقت آ جائے، ثم محلها الى البیت العتیق، پھر ان بے زبان چوپایوں کا اللہ تبارک و تعالی کے گھر تک پہنچنا ہے۔ جب یہ حدود حرم میں آ جائیں اور تمہاری ان کی قربانی کا وقت آ جائے تو پھر تم ان جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرو، تو یہ ان کا مقررہ وقت ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے، ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی۔ جتنی بھی پچھلی ایماندار امتیں گزریں، ہر ایماندار امتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک قربانی کو مقرر کیا۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یہ قربانی مقرر فرمائی اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو تمہیں بے زبان جانوروں سے رزق عطا کیا ہے تو تم ان جانوروں کو وقت ذبح ان جانوروں پر اللہ کا نام لو۔ وقت ذبح اللہ تبارک و تعالی ہی کا نام لیا جائے گا، چاہے اس کے اندر، اس جانور کے اندر حصہ کسی کا بھی ہو، چاہے حصے کا تعلق اپنے رشتہ داروں سے ہو، چاہے حصے کا تعلق انبیاء، اولیاء، علماء سے ہو، جس سے بھی ہو، حصوں کا تعلق حصوں کے ساتھ ہے، لیکن وقت ذبح صرف اللہ کا نام لیا جائے گا۔ اگر وقت ذبح نبی کا بھی نام لے لیا، حضور علیہ السلام کا نام بھی لے لیا تو یہ جانور حرام اور مردار ہو جائے گا۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو تم اسی کے حضور گردن جھکاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے حبیب آپ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ عاجزی وہ نیک صفت ہے جو انسان کو حدیث پاک کے مطابق بلندی عطا فرماتا ہے، تو آپ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ عاجزی کرتا کون ہے؟ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جو عاجزی کرتے ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ،
کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے وجلت قلوبہم تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ میں اور میری اوقات میں اللہ کا ذکر کروں، تو وہ اس اپنی اوقات کو دیکھتے ہوئے اللہ کے ذکر کرتے وقت خوف اور ان کے اوپر ایک رقت طاری ہو جاتی ہے۔ والصابرین علی ما اصابہم، انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو یہ تواضع عاجزی کرنے والے لوگ اس مصیبت تکلیف پر صبر کرنے والے ہیں، واویلا شور نہیں مچاتے کہ اتنی آزمائش نہیں۔ والمقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے صبر بھی کرتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے اپنی راہ میں انہیں عطا کیا وہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ والبدنا، بدنا سے مراد ہر وہ جانور جو اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربان کیا جائے، لیکن اس سے مراد ایک فربا اور ایک بڑا جانور بھی ہے، جیسے اونٹ یا اونٹنی یا گائے یا بیل۔ تو کہا والبدنا، یعنی یہ جانور جو اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں، ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے اپنی نشانیاں بنا دیا ہے۔ تو جب تم ان جانوروں کو خریدو تو بڑے اہتمام کے ساتھ خریدو، ان کی خوب خدمت کرو، ان کا خیال رہو، کیونکہ یہ کوئی عام جانور نہیں ہے، یہ وہ جانور ہے کہ جس کے گلے پر بسم اللہ اللہ اکبر کی چھڑی چلے گی اور یہ رب کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ یہ کوئی عام جانور نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم کی سنت پر ذبح کیا جائے گا۔ لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں بہتری ہے، بھلائی ہے۔ ہاں، اونٹ کے نہر کرنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، پس تم جب اونٹ کو نہر کرو تو اس پر اللہ تبارک و تعالی کا نام ذکر کرو۔ جب بالکل بوقت نہر اونٹ کو نہر کیا جا رہا ہو تو اس وقت بھی اللہ کا نام لو۔ یہاں پہ لفظ ہے صواف۔ صواف کا مطلب یہ ہے کہ ایک پاؤں کو باندھ دیا جائے اور 3 پاؤں پر اونٹ کھڑا ہو۔ تو اسی طرح ہمارے معاشرے میں بہت کم ہی ایسا دیکھا گیا ہے کہ اونٹ کو بٹھا کر یا لٹا کر ذبح کیا گیا ہو، نہر کیا گیا ہو۔ تو صحیح طریقہ اور مسنون طریقہ بھی یہی ہے کہ اونٹ کو نہر کرنے کے لیے ایک ٹانگ باندھ دی جائے اور 3 ٹانگوں پر اسے کھڑا کیا جائے۔ تو صواف سے مراد یہ ہے کہ جب تم اونٹ کو نہر کرو تو اس کا ایک پاؤں بندھا ہو، 3 پاؤں پر کھڑا ہو، پھر تم اسے اللہ کے نام کے ساتھ نہر کرو۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب تم اسے نہر کر دو اور اس کی کروٹ زمین پر آ جائے، وہ زمین پر آ جائے تو تم اس کی کھال اتارو۔ فَكُلُوا مِنْهَا، اس کے گوشت سے اپنا حصہ نکالو اور اس کا گوشت کھاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا، اس کے گوشت سے فائدہ اٹھاؤ، صرف اپنا ہی فائدہ نہ دیکھو۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اور جو صبر سے بیٹھنے والے لوگ ہیں، جو سفید پوش ہیں، جن کے پاس قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے، تم انہیں بھی کھلاؤ۔ والمعتر، اور جو بھیک مانگنے والے لوگ ہیں انہیں بھی جھڑکو مت۔ تمہارے دروازے پر آ کر گوشت طلب کر رہے ہیں تو تم بڑی عزت اور احترام کے ساتھ انہیں بھی گوشت کھلاؤ۔ اس جانور میں جسے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں توفیق دی، ہمت دی، مالی قوت دی تو تم نے ذبح کیا۔ یہ رب کی تقسیم ہے، تمہیں طاقت دی، اس کو طاقت نہیں دی۔ تو جب تمہیں طاقت ملی ہے تو تم اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال کرو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح ہم نے تمہارے کنٹرول میں ان بڑے بڑے جانوروں کو دے دیا ہے۔ اتنا بڑا اونٹ ہے، چھوٹا سا بچہ اس کی نکیل کی رسی پکڑ کر کتنے آرام کے ساتھ اسے
گھما لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے کنٹرول میں اتنے بڑے جانور کو دے دیا ہے، لعلکم تشکرون، اس کنٹرول کو دیکھتے ہوئے بھی تم اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ کیا میری اوقات، میں کہاں اور اتنا بڑا جانور کہاں۔ اگر ایک بکرا بھی مست ہو جائے اور جوش میں آ جائے تو انسان اس پر قابو نہیں پا سکتا، تو اتنے بڑے اونٹ پر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں قوت دی ہے کہ تم نے اسے اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ ہاں، کام کی بات، کمال کی بات یہ ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ہرگز اللہ تبارک و تعالی کو تمہارا ان جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔ کفار مکہ جب جانوروں کو ذبح کرتے تو ان کا خون خانہ کعبہ کی دیواروں پر لگاتے اور اسے تقرب اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے تم جب جانوروں کو ذبح کرو تو ان کا گوشت اور ان کا خون تمہیں رب سے قریب نہیں کرے گا۔ کیا چیز قریب کرے گی؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارے دلوں میں یہ جو تقوی موجود ہے نا، اخلاص کے ساتھ تم قربانی کرو، یہ تقوی تمہیں تمہارے رب سے قریب کر دے گا۔ تو دل سے کرو، دکھلاوا نہیں کرو، نام و نمود نہ ہو، بڑا اہتمام کیا ہوا ہو، لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہو کہ ہم نے اتنے کا لیا ہے، غرور نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جانور ہو، مہنگے سے مہنگا جانور ہو، لیکن دل میں یہی خیال ہو کہ یہ رب کی توفیق ہے، رب نے دیا ہے تو خریدا ہے۔ کذالک سخرھا لکم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان جانوروں کو تمہارے کنٹرول میں کر دیا، لتکبروا اللہ علی ما ھداکم، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالی کی تکبیر بیان کرو اس پر جو رب نے تمہیں ہدایت عطا کی۔ وبشر المحسنین، اور آپ اے محبوب خوشخبری سنا دیجئے نیکی کرنے والوں کو۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ تبارک و تعالی مومنین سے بلائیں ٹال دیتا ہے۔ یہ آیت کریمہ وہ آیت کریمہ ہیں جو انسان کو تکلیف کے وقت ڈھارس کا کام دیتی ہیں۔ جب انسان ٹوٹ چکا ہو تو بندہ قرآن کی اس آیت کو پڑھ لے تو اسے ایک غیبی طاقت مل جاتی ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، ٹال ہی دیتا ہے۔ ہاں، بندہ بھی بندہ ہو رب کا، لیکن اس کے کام ہو غیروں والے، پھر وہ بندہ نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر بڑے دغا باز، دھوکے باز کو، غلط بیانی کرنے والے کو، کفور اور ہر ناشکرے کو اپنا محبوب نہیں بناتا، اسے پسند نہیں کرتا۔ جو اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہے، لوگوں کی رعایت کرتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، رب انہیں اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ اگلے رکوع کا آغاز ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت سے پہلے جب مکہ مکرمہ کی زندگی میں تھے، مکی دور تھا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان پر بڑی تکلیفیں تھیں۔ کبھی صحابہ حضور کی خدمت میں آتے تو کسی صحابی کا ہاتھ ٹوٹا ہوتا، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہوتا، کسی کو زخم لگا ہوتا۔ الغرض کفار مکہ نے تکلیفوں پر بڑا ہی زور دیا ہوا تھا، بہت زیادہ مسلمانوں کو تکلیفیں دے رہے تھے صحابہ کرام علیہم رضوان کو۔ صحابہ جب سرکار کی بارگاہ میں آتے تو حضور حکم دیتے صبر کیجئے، ابھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جہاد کا حکم نہیں ہوا۔ چنانچہ کیا ہوا، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ حالات بہت سخت ہوتے جا رہے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا گیا۔ آپ ہجرت کے لیے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو فوراً ہی مسلمانوں کو جہاد کرنے کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ اب ان لوگوں سے جہاد کرو کہ جنہوں نے تمہیں ناحق قتل کیا ہے،
ناحق تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے جہاد کی اجازت دی گئی۔ اذن للذین یقاتلون، وہ لوگ جنہیں ناحق کافروں نے قتل کیا، تکلیفیں دیں، مار ماری، اب ان لوگوں کو یعنی مسلمان صحابہ کرام کو اجازت دے دی گئی کہ اب وہ بھی جہاد کریں اور ان کفار کا بدلہ لیں۔ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، مسلمانوں کو قتل کیا گیا اس طور پر کہ انہیں ظلم بھی ان پر کیا گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد پر ضرور قدرت رکھنے والا ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ لوگ کہ جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا۔ کیوں مکہ مکرمہ سے نکالا گیا؟ یہ تو ان کا آبائی گھر تھا۔ اس بات پر کہ الا ان یقولوا ربنا اللہ، کہ جب انہوں نے حق بات کہی کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اسی کی ہی عبادت کریں گے، ان بتوں کی عبادت ہم نہیں کریں گے، جب انہوں نے حق بات کہی تو صحابہ کرام علیہم رضوان جو رسول اللہ کے تربیت یافتہ وفادار غلام ہیں، ان پر بھی آزمائش آئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو حق بات کہتا ہے اس پر تکلیفیں آتی ہی ہیں، اور دین اسلام تو نام ہی اصلاً تکلیفوں کا ہے۔ اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے نا، صحیح کہتا ہوں کہ آپ کو اسلام کے کسی بھی دور میں چین امن بہت ہی کم جگہ نظر آئے گا۔ اگر یہاں پر امن ہے تو دوسرے خطے میں جہاد جاری ہے، اگر اس خطے میں امن ہے تو تیسرے خطے میں جہاد جاری ہے۔ تو اسلام کی تاریخ کے اندر ہر وقت مسلمان جہاد میں مصروف ہی رہے۔ یہ جہاد کیوں ہو رہا ہے؟ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ مسلمان کفار کو جا کر اللہ کی توحید بیان کرتے، حق بات کہتے کہ تم جن کو پوج رہے ہو یہ غلط ہے۔ جب انہوں نے حق کہا تو انہیں تکلیفیں دے کر گھر سے نکالا گیا۔ تو دوستوں، جو لوگ دین اسلام کی تبلیغ کریں اور انہیں کوئی تکلیف نہ ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دین اسلام بیان کرنے میں ابھی کچھ کمی ہے۔ کیونکہ جب انبیاء، اولیاء، علماء، صحابہ انہوں نے جب دین بیان کیا تو ان پر تکلیفیں آئیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب حق بات کہیں گے تکلیفیں تو آئیں گی، اور جن کو تکلیفیں نہیں آ رہی تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حق بات صحیح طرح نہیں کر رہے۔ آپ کے سامنے امیر محترم یہ پوری تحریک کی مثال موجود ہے۔ آپ سارے احباب اس ماحول سے وابستہ ہیں، آپ صرف اس بات پر غور کریں کہ جب انہوں نے حق کی صدا لگائی تو کتنی تکلیفیں دی گئیں، آپ سب احباب کو معلوم ہے۔ تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ جو حق بات کہتا ہے اس پر تکلیفیں آتی ہیں۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر اللہ تبارک و تعالی آدمیوں کو آپس میں ایک دوسرے سے دور نہ کرتا، ان کے درمیان میں جہاد کا حکم نہ آتا اور الگ الگ نہ کرتا، تو لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ، تو یہ مشرکین اتنی قوت کے ساتھ ہیں کہ جتنے بھی دین والے، ملت والے، چاہے وہ دین اسلام ہو، یہودی ہو، نصرائی ہو، عیسائی ہو، تو لَهُدِّمَتْ الصَّوَامِعُ، تو یہودیوں کی خانقاہیں وہ گر جاتی، وَبِيَعٌ، اور ان کے گرجے گر جاتے، وَصَلَوَاتٌ، عیسائیوں کے کلیسا وہ بھی گر جاتے، وَمَسَاجِد، اور مسلمانوں کی مسجدیں بھی گر جاتی، کہ یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، کہ ان تمام جگہوں میں اللہ تبارک و تعالی کا نام لیا جاتا ہے۔ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگر جہاد کا حکم نہ دیتا تو مشرکین اتنی بڑی تعداد میں تھے کہ چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے مسلمان ہوں، کوئی بھی ہوں، مشرکین کی تعداد اتنی تھی کہ جن جگہوں پر یہ مذہبی لوگ جا کر عبادت کرتے ہیں، مشرکین ان جگہوں پر جا کر ان کو تباہ و برباد کر دیتے، ختم کر دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی وجہ سے جہاد کا حکم دیا تاکہ اللہ مسلمانوں کو ان مشرکین پر غلبہ عطا فرمائے۔
یہاں پہ فرمایا گیا یذکر فی اسم اللہ کثیرا کہ یہ خانقاہیں، یہ گرجے گھر، یہ کلیسا اور ان مسجدوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، فی زمانہ مراد یہ نہیں کہ ان کلیساؤں میں بھی اللہ کا ذکر ہے، مراد یہ ہے کہ جب نبی کے زمانے میں ان کی امتیں اپنی عبادتیں گرجا گھروں میں کرتی تھیں تو وہ ان کے لیے مقدس جگہ تھی، پھر عیسائیوں کے لیے خانقاہیں تھیں تو وہ ان کے لیے مقدس جگہ تھی، مسلمانوں کے لیے مسجد یہ مقدس جگہ ہے، تو ان میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اس سے مراد آج کے دور میں گرجا گھروں میں اور ان کلیساؤں میں رب کا ذکر ہو، یہ مراد نہیں ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور ضرور بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ ضرور قدرت والا غالب ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ ہم انہیں زمین میں قابو دیں، کنٹرول دیں۔ اقاموا الصلاۃ، تو وہ اس کنٹرول کو حاصل کرنے کے بعد اس کنٹرول کے گھمنڈ میں نہیں آئیں گے، بلکہ وہ نماز قائم کریں گے۔ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ بھی دیں گے۔ وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم دیں گے۔ ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب انہیں خلافت ملے گی، حکومت ملے گی، طاقتیں ملیں گی، اللہ تبارک و تعالی ان مشرکین کی حکومتوں کو جب مسلمانوں کے پاس پہنچا دے گا تو ان حکومتوں کو حاصل کرنے کے بعد، خلافت کو حاصل کرنے کے بعد بھی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی تعمیل کریں گے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی تسکین فرما رہا ہے، اے پیارے اگر یہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی جھٹلایا۔ وعاد، اور قوم عاد نے بھی حضرت ہود کو جھٹلایا۔ وثمود، اور قوم سمود نے حضرت صالح کو جھٹلایا۔ وقوم ابراہیم وقوم لوط، اور ابراہیم اور حضرت لوط کی قوم نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا۔ واصحاب مدین، اور مدین والوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ تو اے محبوب آپ فکر نہ کیجئے، یہ وہی لوگ ہیں، اسی کیٹیگری سے لوگ ہیں۔ اگر یہ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی انبیاء کو تکلیفیں دیتے رہے ہیں، تو آپ فکر نہ کیجئے۔ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی جھٹلایا گیا، فرعونیوں نے جھٹلایا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، تو ایک وقت تک تو میں نے ان کافروں کو ڈھیل دی، جھٹلاتے رہے، میں ڈھیل دیتا رہا، لیکن جب بہت حد ہو گئی، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان سب کو پکڑ لیا، میرا عذاب آیا، پھر عذاب ایسا آیا کہ ان کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ تو فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا میرا عذاب ہے۔ رب اپنے عذاب کو اس انداز سے بیان کر رہا ہے کہ دیکھا میرا عذاب کتنا سخت ہے کہ ان کے وجود کو بھی میں نے ختم کر دیا۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں کہ جن کے تاریخ میں آج نام موجود ہیں، صرف ہم نے ان بستیوں کو ہلاک کر دیا۔ کس وجہ سے؟ کہ یہ ظالم تھیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، لوگوں پر ظلم کرتے۔ تو فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، تو اب یہ بستیاں اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، مطلب بالکل زمین کے ساتھ انہیں ملا دیا ہے۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، کتنے ہی کنویں ایسے ہیں جو کہ بیکار پڑے ہیں، لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے تھے لیکن آج یہ کنویں خشک پڑے ہیں۔ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے ہی بڑے بڑے محلات آج ویران ہو چکے ہیں۔ تو اے محبوب آپ اپنی قوم ان کفار مکہ کو ان لوگوں کے واقعات سنا کر یہ عبرت دلائیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب انہیں ہلاک کر سکتا ہے نبی کی تکذیب پر، تو تم بھی نبی کو جھٹلا رہے ہو، اور یہ وہ نبی نہیں ہیں، یہ تو امام الانبیاء اللہ کے محبوب ہیں،
جب تم ان کو جھٹلاؤ گے تو تمہارا بھی حال وہی ہوگا جو رب نے ان کا کر دیا ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ اہل مکہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ کیا یہ سفر نہیں کرتے؟ یہ ان جگہوں سے نہیں گزرتے کہ جہاں پر اللہ نے قوموں کو عذاب دیا؟ گزرتے ہیں۔ فتکون لہم قلوب، کیا ان کے پاس دل نہیں ہیں؟ یعقلون بہا، کہ وہ اس دل کے ذریعے اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قوموں کو ہلاک کر دیا نبیوں کو جھٹلانے کی وجہ سے۔ تو کیا ان کے پاس دل نہیں کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ ہم بھی اگر جھٹلائیں ہم بھی ہلاک کر دیے جائیں گے؟ او آذان یسمعون بہا، یا ان کے پاس کوئی کان موجود نہیں ہے کہ جس سے وہ سماعت کریں، سنیں، حق بات کو سن کر اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ ہاں فإنہا لا تعمی الابصار، نتیجہ یہ ہے دل بھی ہے کان بھی ہیں، بات صرف یہ ہے کہ بے شک جو آنکھ والے ہوتے ہیں نا وہ اندھے نہیں ہوتے۔ جن کے پاس ظاہری آنکھ ہے وہ تو اندھے نہیں ہیں، وہ اس چیز کو دیکھ کر فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ تو آنکھ کا اندھا ہو جانا، آنکھ سے اندھا ہو جانا، یہ انسان کو زیادہ تکلیف دہ عمل نہیں ہے، لیکن وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، دل کا اندھا پڑ جانا یہ انسان کو تباہی اور نقصان میں ڈال دیتا ہے۔ انسان آنکھ سے اندھا ہو جائے گا کچھ نہیں ہے، دل زندہ ہونا چاہیے، دل کے اندر اتنی سمجھ ہونی چاہیے، اس کی آنکھیں کھلی رہنی چاہیے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے دل کو نور علی نور کر دے، سختی کو دور کر دے، دل کے اندر قرآن کا نور ایسا داخل ہو کہ ہم جو کچھ سماعت کریں اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں، دل کی سختی سے اللہ محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ہاں لیکن جو سینے کے اندر دل موجود ہے، انسان اگر اس سے اندھا ہو جائے تو پھر وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اے محبوب یہ آپ سے عذاب میں جلدی کرتے ہیں، ان کو عذاب جلدی چاہیے۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، جب یہ وعدہ آئے گا اور رب نے اس کا وعدہ بھی کیا ہے، جو رب نے وعدہ کر دیا اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا۔ یہ رب کی شان کے خلاف ہے کہ وعدہ کرے اور وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ یہ آپ سے عذاب میں جلدی کرتے ہیں، رب ان پر عذاب لے آئے گا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، یہ عذاب میں جلدی کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ آپ کے رب کے یہاں ایک دن، کیا آپ کے رب کے یہاں ایک دن اتنا بڑا ہے کَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ جیسا تم اپنی گنتی میں 1000 سال جسے سمجھتے ہو نا، وہ 1000 سال رب کے یہاں ایک دن کے برابر ہے۔ یہ مشرکین عذاب میں جلدی کر رہے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان کی زندگیاں در زندگیاں گزر جائیں گی، لیکن وہ ایک دن پورا نہیں ہوگا، تو یہ کس منہ سے عذاب کو طلب کر رہے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں، أَمْلَيْتُ لَهَا، رب کہہ رہا ہے میں نے انہیں ڈھیل دی، وہ غلط کر رہے تھے میں نے ڈھیل دی، ڈھیل دیتا رہا۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، لوگوں پر ظلم کرتے تھے، ستمگر تھے۔ ثُمَّ أَخَذْتُهَا، ڈھیل دیتا رہا، لیکن ڈھیل کا بھی ایک وقت تھا، جیسے ہی وہ ڈھیل پوری ہوئی میں نے انہیں پکڑ لیا، میرا عذاب آیا، ایسا سخت عذاب ان پر بھیجا کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔ کچھ بھی کر لو، جتنا بھی اس دنیا کے اندر تم کسی پر ظلم کر لو، ایک وقت تک رب ڈھیل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت کے آنے سے پہلے ہم تمام کی بھی آنکھوں کو کھول دے۔ ہماری ذات سے کوئی گناہ ہو رہا ہو، غلط ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، یہ سب کچھ رب کا کرم ہے کہ ہمارے عیبوں پر پردہ ہے۔ یہ ڈھیل کا وقت ہے،
اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس برے وقت سے پہلے اس ڈھیل کو ڈھیل سمجھتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے رب کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ایک مرتبہ الحمد شریف پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک و مولا، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ دوران گفتگو جو غلطی ہوئی ہو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما۔ جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں بھری زندگی سے حفاظت فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، اس دنیا میں کسی کا محتاج نہ فرما۔ رزق حلال میں وسعت برکت نازل فرما۔ حرام کے دانے دانے لقمے لقمے سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ جو بیمار ہوں انہیں صحت عطا فرما۔ ایک بہن بیمار ہیں، ایک والدہ پھپھی جو خاندان میں بیمار ہیں، مالک و مولا اے پروردگار تمام کو شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم، جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما۔ اے مالک و مولا، اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ آج ہم نے آیات حج کے متعلق سماعت کیا ہے، مالک ہم تمام کو حج مبرور عطا فرما، عمرہ مقبول نصیب فرما، بار بار اپنے گھر والوں کے ساتھ جانا نصیب فرما، اس دربار کی بادب حاضری نصیب فرما، روضہ رسول کے سامنے بادب صلاۃ و سلام پڑھنے کی سعادت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اس محفل پاک کو قبول فرما، اس کا ثواب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلے سے تمام انبیاء، تمام صحابہ کرام، تمام ازواج مطہرہ، صدیقین، شہداء، صالحین، تمام اولیاء کرام، شرقاً شمالاً جنوباً غرباً، جہاں کہیں جو آرام فرما ہیں، پیارے غوث اعظم امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حاضرین کے اہل و عیال میں سے جتنے بھی مرحومین ہیں انہیں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ غازی اسلام غازی تنویر قادری ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد باعزت رہائی عطا فرما۔ ہمارے ادارے نور حمزہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ ہمارے ایمانوں کے حفاظت دلانے والی، قبر میں رسول اللہ کی پہچان کرانے والی، حشر میں شفاعت مصطفیٰ دلانے والی عظیم تحریک لبیک کو ہر آن کامیابی عطا فرما۔ حاسدین کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، ہر آن برکت نصیب فرما۔ ہمارے جتنے بھی علماء اور ہمارے جتنے بھی علماء اس تحریک کے ساتھ وابستہ ہو کر دین رسول کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت میں انہیں ہر نعمت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔